تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن فلا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جہاں کے سارے کمالات صرف ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تعالی نے انسان کو بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی. جتنا اسے باکمال بنایا اور باکمال بنانے کے بعد تاکہ یہ اپنی حیثیت کو پہچان سکے اور پھر یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو اللہ نے اس کے اندر کچھ خامیاں بھی رکھ دی. عجلت رکھ دی، تعجیل رکھ دی، حویث حرص کا مادہ رکھ دیا، اور اسی طریقے سے ہر کام کے کرنے کے اندر بہت جلدی، کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر رکھ دی جو انسان کو اس کی حیثیت کو یاد دلائیں کہ تو جیسا بھی بن جائے، تو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک چلا جائے تو بندہ ہی رہے گا، ہم تیرے رب ہیں. تو سائنس کے اندر کمال کی مہارت کر کے ایٹمی طاقت اور ایسی ایسی چیزیں بنا دے کہ لوگ تیرے ہاتھ کی کاریگری پر حیرت کرنے لگیں. ہم نے تیرے اندر ایسی کچھ باتیں رکھ دی کہ جو تیرے اندر عروج پر زوال لے کے آئیں گی. تکڑا ہے، جوان ہے، بڑھاپا آئے گا، صحت مند ہے، بیماری آئے گی، حسن ہے، ایک دن چھین لیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے اندر رکھی ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے تیرے اوپر بھی کوئی ہے. اور ہم نے دنیا کی زندگی جو انسان کی بنائی ہے یہ صرف عملوں کا گھر بنایا ہے. جیسے انسان فیکٹری میں اور دکان پر سکون لینے کے لیے فیکٹری کے اندر آرام کرنے کے لیے جاتا، کام کرنے کے لیے جاتا ہے، تو دنیا کی زندگی بھی اس کی فیکٹری ہے جہاں اس نے نیک اعمال کرنے ہیں. اور آرام کی جگہ تو ہم نے قبر کے اندر اور جزا کی جگہ ہم نے آسمان کے اوپر بنائی.
کام کرنے کے بعد، مہینہ پورا ہونے کے بعد پہلا مرحلہ، اس نے چھٹیاں بھی کی، اپنے کام کے اندر کوتاہی بھی کی، ملازم کو پتہ ہے کہ میں نے مالک کا کام کیسا کیا ہے، جب معاوضہ لینے کا، تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے تو اس کے دل کے اندر ہلچل میچی ہوتی ہے، معاوضہ تنخواہ کاٹے گا تو نہیں، اس کے دل کے اندر ہلچل میچی ہوتی ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرے گا، وارننگ تو نہیں دے گا۔ یہ مالک کے موڈ کی بات ہے، مرضی کی بات ہے، وہ کوئی تنخواہ بھی نہ کاٹے، ڈانٹے بھی نہ، اور مسکرا کے کہہ دے لے 200 اور زیادہ رکھ لے۔ پھر جب انسان ایسے مالک سے مل کے آئے گا، جب واپسی کرے گا تو بہت مسکرائے گا، حشاش بشاش ہوگا۔ اس سے پہلے کی جو جگہ کہ انسان کے دل کے اندر ایک ہیبت طاری ہوگی، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ مقام قبر ہے انسان کا۔ وہاں کی کیفیت، وہاں کا رہنا، وہاں کا اوڑھنا، وہاں کا بچھونا، وہاں کے سارے مناظر اسے محسوس کرا دیں گے کہ آگے معاملہ اچھا یا معاملہ خراب۔ تو انسان دنیا کے اندر عمل کرے اور اس عمل پر انسان پر حالات آئیں، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو نیکی کی تھی مجھے یہ کیا مل گیا، اللہ نے جزا کی جگہ دنیا رکھی کوئی نہیں۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بیج جیسا بو گے، کھاد جیسی ڈالو گے، اسپرے جیسا کرو گے، ویسی فصل تمہیں ملے گی۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر مجھے راضی کر کے آنا، میرے حبیب کے طریقوں کو پورا کر کے آنا، مرنے کے بعد جیسی زندگی تم چاہو گے تمہیں ویسی ملے گی، وگرنہ معاملہ تو دنیا کے اندر ہی خراب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، پریشانی تو دنیا کے اندر ہی انسان کے سر پر آنے لگ جاتی ہے۔ انسان کے ہاتھوں کا کیا موت سے پہلے پہلے اس کے آگے آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے لیے گڑھا کھودے گا تو اس گڑھے کے اندر جب تک اللہ اسے نہیں گرائیں گے اس وقت تک اس کی آخرت عاقبت نہیں سنورے گی، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی، جب تک اس کی غلطی کا اس کو احساس نہیں دلائیں گے اور کہے گا واقعی یار مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزوں، یہ تو مرنے سے پہلے اللہ ایک مرتبہ زندگی کے سارے عمل کو دوبارہ دہراتا ہے۔ بڑھاپا انسان کی ایسی زندگی ہے کہ انسان بڑھاپے میں جب آتا ہے تو میرے عزیزوں اپنی جوانی کی غفلتوں کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے اوہو میں نے بڑے دن ایسے بیرا روی کے اندر گزار دیے، میں نے بڑے دن ایسے ہی خالی گزار دیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرے عزیزوں اس وقت بھی احساس ندامت ہو گیا تو معافی مل جاوے گی، ورنہ موت کے وقت جھٹکا لگے گا، کہنے والے کہے گا اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جاؤ، کسی اسکول کے اندر چلے جاؤ، اعلیٰ معیار کے اسکول میں چلے جاؤ، کسی ہلکے معیار کے اسکول میں چلے جاؤ، ہر اسکول والے کا، ہر مدرسے والے کا، ہر کمپنی والے کا، ہر فیکٹری والے کا، سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، ہر بندے کا اپنی اپنی فیکٹریوں کا اصول ہے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اس کے نیچے کہا جاتا ہے اس کو پڑھ کے دستخط کر دو، اگر ان قواعد و ضوابط کے مطابق زندگی گزارے گا تو تجھے میری فیکٹری میں کام کرنے کی اجازت ہے، اگر قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرے گا کسی وقت بھی چھٹی کا لیٹر تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا، بغیر مانگے مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کر دیا۔ کتنی مخلوق تھی، اشارہ کرنے کی دیر تھی، انگلی کا اشارہ کرتا یہ شکل جانوروں میں تبدیل ہو جاتی، یہ وجود پرندوں میں تبدیل ہو جاتا، یہ چپکنے والے لپٹنے والے جانوروں میں تبدیل ہو جاتا۔ بغیر مانگے اللہ نے ایسی شکل و صورت عطا فرما دی، ایسے قد و قامت اللہ جل شانہ نے عطا فرما دیے، ایسا اللہ جل شانہ نے رنگ عطا فرما دیا، دنیا کی ساری کریم میں خدا کے بیوٹی پارلر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جسے چاہے گورا بنا دیا، جسے چاہے کالا بنا دیا، جسے چاہے قد کا چھوٹا بنا دیا، جسے چاہے قداور بنا دیا، جسامت میں پتلا موٹا بنا دیا، اور کسی کو عرب میں پیدا کر دیا، کسی کو عجم میں پیدا کر دیا، کسی کو ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی کو کراڑوں کے گھر کے اندر پیدا کر دیا، کسی کو آگ پرستوں کے گھر کے اندر پیدا کر دیا، کسی کو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کر دیا، کسی کو کافر بنا کر مسلمان کر دیا،
کسی کو مسلمان بنا کے کافر کر دیا. فرمایا خبردار میرے معاملے میں نہ بولنا، میرا کوئی کام حکمت سے خالی ہی نہیں. رات کروں میری مرضی، دل کروں میری مرضی، گرمی کروں میری مرضی. سردی کے موسم میں مجھے کوئی گرمی کر کے دکھائے، گرمی کے موسم میں کوئی سردی کر کے دکھائے، رات میں کوئی دن لا کے دکھائے، دن میں کوئی رات لا کے دکھائے، عزت میں کوئی ذلیل کر کے دکھائے، ذلت میں کوئی عزت دے کے دکھائے. میں بیٹی دوں کوئی بیٹا بنا کے دکھائے، میں بیٹا دوں کوئی بیٹی بنا کے دکھائے، میں اجڑے گھر بسا دوں کوئی اجاڑ کے دکھائے، میں بسے ہوئے گھروں کو اجاڑ دوں کوئی بنا کے دکھائے. اللہ اکبر. میں غربت کوئی امیری کر کے دکھائے، میں امیر بنا دوں کوئی غریب بن کے دکھائے، میں اعلیٰ مقام دے دوں میری مرضی، میں اونچے تخت سے زمین پہ گرا دوں میری مرضی. میری مرضی میں شہادت کی موت عطا فرماؤں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. مجھے مرضی میں سولی پہ لٹکاؤں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں اعلان کر دیا اختیار میرا، حکومت میری، زمین میری، آسمان میرا، مشرق مغرب سوسر شمال جنوب کے اندر جتنا یہ نظام کائنات چل رہا ہے سارے کا سارا میرا. اور اس کا مالک کون ہے؟ اس پہ قدرت کس کو ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک ہی درخت ہے، ایک ہی ٹہنی ہے، 7 لگے پھل ہیں، ایک پھل کا ذائقہ میٹھا، دوسرے کا کڑوا. کڑوے کو کوئی میٹھا نہیں کر سکتا، میٹھے کو کوئی کڑوا نہیں کر سکتا. کسی کو گول بناؤں میری مرضی، کسی پہ چھلکا چڑھا دوں میری مرضی، کسی سے چھلکا اتار دوں میری مرضی، کسی کو زمین سے اگاؤں میری مرضی، کسی کو آسمان سے اتاروں میری مرضی. میں چاند کے ساتھ ستاروں کو آسمان پہ جوڑ دوں میری مرضی، میں زمین کو مٹی کا ڈھیر بنا دوں میری مرضی. اور لوگوں میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا. فعال لما یرید. او لوگوں اللہ اکبر. تم 100 بندے کھڑے کر لو، 200 بندے کھڑے کر لو، اندازے سے بتاؤ گے اتنے ہیں، بار بار گننا چاہو گے اور 10-10 روپے کی گڈی ہاتھ میں آ جائے، تھوک لگا کے 10 مرتبہ گنو گے تمہیں 100 روپے گننے مشکل ہو جائیں گے. مجھے ساری کائنات کے انسانوں کا پتہ ہے، ان کے سر پہ جتنے بال ہیں مجھے پتہ ہے، ان کے وجود پہ جتنے بال ہیں پتہ ہے. ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد دنیا میں آیا، ماں کی گود سے لے کے موت تک جتنی سانسیں لی مجھے پتہ ہے، جتنے لقمے کھائے مجھے پتہ ہے، بچپن میں کیا کھایا تھا، جوانی میں کیا کھایا تھا، بڑھاپے میں کیا کھایا تھا، کتنے پانی کے گھونٹ پیے، کتنے شربت پیے، کتنی بوتل پی، کتنی حرام کاری والے مشروبات پیے، کتنا زمزم پیا. اس نے کتنے اللہ اکبر ماں باپ کی خدمت کی، کتنا بہن بھائیوں کی تابعداری کی، کتنے صدقے خیرات کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازوں میں کتنی مرتبہ سجدے میں میرا خیال تھا، کتنی مرتبہ میرے غیر کا خیال تھا. سارے کا سارا مجھے علم ہے، کوئی چیز میرے علم سے خالی نہیں. اور لوگوں یہ نہ سمجھنا دل کے اجالے میں کوئی دیکھ لے گا، جیسے دل کے اجالے میں دیکھنے پہ قادر ہو ویسے رات کے اندھیرے میں دیکھنے پہ قادر ہو. کیونکہ اپنے میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ان اللہ علیم بذات الصدور. کوئی چیز میرے سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز دیکھتا ہوں. دنیا کی یہ مثال ہے، باپ کو پتہ ہے میرا بیٹا غلطی کرتا ہے، باپ درگزر کر دیتا ہے، بیٹا سمجھتا ہے ابے کو پتہ نہیں لگا یہ اس کی بھول ہے، باپ کو سارے کچھ پتہ ہے کیونکہ تو اس کا نطفہ ہے. ماں نے تجھے 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا، ماں نے تیری ہر تکلیف کو برداشت کیا، دنیا کے اندر آیا تو ماں سے چھپ چھپ کے کارنامے کرتا ہے. ماں تو تیری گفتگو، تیرے زبان کے لڑکھنے کو پہچان جاتی ہے، تیری گفتگو، تیرے آنکھ کے اشارے کو، تیرے چہرے کی رنگت کو پہچان جاتی ہے. اور لوگوں دنیا کا دستور ہے استاد جی کے پاس پڑھنے کے لیے شاگرد بیٹھا ہے، اسکول کے اندر پڑھنے کے لیے طالب علم چلا گیا، استاد چہرہ دیکھ کے بتائے گا اسے سبق یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اگر 2 سال کے اندر استاد کو تجربہ ہو سکتا ہے تو 9 مہینے ماں نے گود میں اٹھایا، جس کی گود میں خون کا قطرہ بنا، جس کی گود کے اندر گندے پانی کے قطرے پہ اللہ جل شانو نے کیا کیا کاراگری کر دی. گوشت جس کی کوک کے اندر گوشت چڑھا، ہڈیاں بنی، وجود بنا، ماس بنا، آنکھیں کان بنی، سارا وجود بنا. وہ ماں باپ تجھے نہیں کیسے پہچانیں گے؟ او میرے بندے جس کی کوکھ میں 9 مہینے رہا وہ تیرا اندر باہر پہچان گئی، جس نے تجھے بنایا وہ تجھے کیسے نہیں پہچانے گا؟
جو چیز اچھی تھی ہم نے اچھا کہہ دیا، جو چیز بری تھی ہم نے برا کہہ دیا۔ خبردار، برے کو اچھا، اچھے کو برا بنانے کا تجھے اختیار کوئی نہیں۔ آنکھیں بھی ایک جیسی، کان بھی ایک جیسے، ہونٹ بھی ایک جیسے، ناک بھی ایک جیسی، چہرے کا سائز بھی ایک جیسا، ہاتھ پیر بھی ایک جیسے۔ کپڑا بے شک ورائٹی علیحدہ ہے، ڈیزائن علیحدہ ہے، لیکن کپڑے کا جو دھاگا وہ بھی ایک جیسا ہے، دردی بھی سینے والے ایک جیسے۔ لیکن میرے بندے ہم نے بتا دیا کون سی چیز کو ظاہر کرنا ہے، کس چیز کو چھپانا ہے۔ میرے عزیزوں، مسجد تو پورے پاکستان کے اندر ہے۔ مسجد بتاؤ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اور بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ پورے پاکستان کے اندر مسجد ہے، بے شک تم اس کا گارا آب زمزم کے پانی سے لگا لو، بے شک اس گارے کے اندر کستوری مشک و زعفران لگا لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے کسی مسجد پر غلاف چڑھانے کی اجازت نہیں، لیکن بیت اللہ سے غلاف اتارنے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ قیمتی چیز ہے ہماری، ہم نے اسے چھپایا ہے تاکہ دنیا والوں کو بتلا دیا۔ اس کو ذرا ہاتھ سوچ سمجھ کے لگانا، قیمتی چیز ہے۔ اس قیمتی چیز کو مٹیریل جو دیا گیا وہ بھی خاص دیا گیا، جن کے ہاتھوں سے مٹیریل لگایا گیا وہ بھی خاص ہستیاں تھیں۔ اور لوگوں، اس خاص چیز کو ہم نے غلاف میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک ہے، قیمتی چیز ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تورات ہے، صحیفے ہے، دنیا کی ساری کتابوں کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا او لوگوں، انگلش کی کتاب کو غلاف نہیں چڑھانا اور قرآن پاک سے غلاف نہیں اتارنا، یہ قیمتی چیز ہے، ہم نے اسے پردے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اسے یاد کرنے کے لیے ہم لوگوں کی ہتھیلیوں میں محفوظ نہیں کرتے، لوگوں کے دماغ میں محفوظ نہیں کرتے، اور لوگوں اسے یاد کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زبانوں پہ محفوظ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ جتنی قیمتی چیز تھی ہم نے چھپانے کے لیے اتنی قیمتی چیز لی۔ انسان کا سینہ پورے وجود کا سردار، اور اس سینے کے اندر دل پورے سینے اور وجود کا سردار ہے۔ ہم نے قرآن مقدس کو اس کے اندر لا کے رکھ دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جتنی قیمتی چیز تھی ہم نے اسے اتنا چھپا کے رکھا ہے۔ مرد کو حکم ہے، فرمایا قیمتی چیز ہے، مرد کو حکم ہے بازار چلا جا، نان لینے چلا جا، چنے لینے چلا جا، سبزی ترکاری لینے چلا جا، گوشت لینے چلا جا۔ مرد کو حکم ہے جیسا مرضی پہن لے، بے شک تیری مرضی۔ سطر چھپانے کے بعد آداب کے خلاف ہے، انسان ننگا ہو، پورا لباس پہن لے ٹھیک ہے، لیکن اگر سطر چھپ جائے، وجود کے کپڑا کوئی نہیں، پھر بھی تیرے لیے گنجائش ہے۔ اللہ اکبر، چہرہ دکھا، چھپانا نہیں ہے، چہرہ دکھا تیری مرضی، آنکھ اٹھا تیری مرضی، ہنس کے دکھا تیری مرضی۔ اپنوں سے بولے گا میں تجھے نہیں پوچھوں گا، پرایوں سے بولے گا میں تجھے نہیں پوچھوں گا، محلے داروں سے بات کرے گا میں نہیں پوچھوں گا، چائے کے ہوٹلوں پہ جا کے یار کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے گا میں تجھے نہیں پوچھوں گا، رشتہ داروں میں آئے جائے گا میں نہیں پوچھوں گا، ٹریکٹر چلا، بیل گاڑی چلا، گھوڑ سواری کر، اونٹ سواری کر، جہاز اڑا، میں تجھے نہیں پوچھوں گا۔ تجھے میں نے عام کر دیا، لیکن تیرے ساتھ جس کی نسبت کو میں نے جوڑ دیا اس کا نام میں نے عورت رکھ دیا، حیا کی چادر رکھ دیا، پردے دار رکھ دیا، حوا کی بیٹی رکھ دیا، غیرت ایمانی رکھ دیا، حیا والی رکھ دیا۔ خبردار خبردار، رات کے اجالے میں، دل کے اندھیرے میں جا مرضی جا، تجھے نہیں پوچھوں گا، لیکن پردے دار کو کہہ رات کا اندھیرا تو دور کی بات ہے، دل کے اجالے میں بھی تو نکل کے جائے گی، میں قدم قدم پہ تیرے سے سوال کروں گا۔ تو قیمتی چیز ہے، بازاروں میں پھر کے لوگوں کے سامنے چہرہ دکھاتی، میں نے تو تجھے پردے میں رکھا، کیوں؟ تیری کوک کو میں نے آباد کرنا ہے، اسی کوک سے نبیوں نے آنا ہے، اسی کوک سے صحابہ نے، اسی کوک سے ولیوں نے آنا ہے۔ جنید بغدادی ولی بعد میں بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ عبد القادر جیلانی پیروں کا سردار بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ قاری قرآن قاری بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ حافظ بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ شیخ الحدیث بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ عالم بنے گا، پہلے تیری گود میں آئے گا۔ مفسر محدث
بنے گا، مفکر بنے گا، دنیا دار بنے گا، تیری گود میں آئے گا، دیندار بنے گا، تیری گود میں آئے گا، علوم نبوت کا وارث بنے گا، تیری گود میں آئے گا۔ رابعہ بصری کیوں نہ ہو، پہلے تیری گود میں آئے گی۔ شخیصہ باز قلندر کیوں نہ ہو، قلندری اپنی جگہ، لیکن تیری پہلے گود میں آ کے جھولا جھولنا پڑے گا۔ خبردار خبردار، تو یہ نہ سمجھو تیری گود میں نکمے لاؤں گا، تیری گود میں برکردار لاؤں گا، میں تیری گود میں بے حیا لے کے آؤں گا۔ میں تو اپنی طرف سے حیا دار بھیجتا ہوں، لیکن جب تیری گود کے اندر آتا ہے یا آ کے مختلف کیٹیگری دیکھتا ہے، بے حیائی کو دیکھتا ہے، بے ایمانی کو دیکھتا ہے، نہ شکری کو دیکھتا ہے، جیسے دودھ کی دھار اندر جاتی ہے تیرے وجود کا فیض بھی وہاں سے اندر جاتا ہے۔ میں تو نیک پیدا کرتا ہوں، تیری گود والے اسکول کے اندر بد کردار ہو جاتا ہے۔ اس کو بچانا۔ خبردار خبردار، مردوں کے لیے قانون علیحدہ، عورتوں کے لیے قانون علیحدہ۔ آؤ مدینے والی سرکار کے پاس چلیں۔ میں نے کہا کملی والے مجھے بتا دے، میں نے اسکول پڑھنا ہے، میں نے مدرسے پڑھنا ہے۔ کملی والے میں کیسے جاؤں؟ کہ گھوڑے پہ جا تیری مرضی، باپ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا تیری مرضی، اکیلا جا تیری مرضی، محلے والے کے ساتھ جا تیری مرضی، بھائی کے ساتھ جا تیری مرضی، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا تیری مرضی، گودی چنڈی چڑھ کے جا تیری مرضی، انگلی پکڑ کے جا تیری مرضی۔ میں نے کہا الہ العالمین کے پیارے نبی، اللہ اکبر، کہاں جا کے پڑھو؟ دنیا کا دستور ہے، ہر اکیڈمی، ہر ادارہ، ہر اسکول کو ایجوکیشن ہے، لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کملی والے میں اکیلا نہیں پڑھنا چاہتا، میری بیٹی بھی ساتھ پڑھنی میری بہن بھی ساتھ چاہتی ہے، پڑھ لے۔ فرمایا خبردار خبردار، تو میدان میں پڑھ تیرے سے نہیں پوچھوں گا، تو مجمع میں پڑھ تیرے سے نہیں پوچھوں گا، لیکن کملی والے میری بہن میری بچی کا کیا بنے گا؟ فرمایا بے شک اسے دنیا کی تعلیم دے دے، بے شک اسے قرآن کی تعلیم دے دے، اس کے پیر کی جتی کے پردے کا خیال کرنا، اس کا وجود کسی غیر محرم سے نہ ٹکرائے۔ میں نے پوچھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے، میں نے کہا واہ جنید بغدادی، اور بغداد کے جنید ولیوں کے سردار، مجھے بتا دے غیر محرم کے ساتھ جسم جوڑ کے ایک ڈیسک کے اوپر ایک غیر محرم ہو محلے دار کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا او لوگو، پڑھانے والا حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، مدرسے کا نام بیت اللہ ہو، نصاب کا نام کلام اللہ ہو۔ فرمایا نبی کی شریعت تب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، باقی تمہاری مرضی بھائی۔ کرونا وائرس حکومت نے نہیں کیا، کرونا چائنا امریکہ سے نہیں آیا، جس کو اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھا تھا، جس کی پھول کی خوشبو کو باہر نکلنے نہیں دیا تھا، او لوگوں وہ غیروں کے گملوں اور نرسریوں میں جا کے سج گئی، کرونا وائرس آ گیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، پاک ابو بکر بیٹھے ہیں، عمر پاک ہے، عثمان پاک ہے، علی پاک ہے، معاویہ پاک ہے، رجب المرجب کا مہینہ، انشاءاللہ میر معاویہ کے بارے میں بھی اگلے جمعے میں آنے والے جمعوں میں عرض کروں گا۔ سارے کے سارے صحابہ پاک ہیں، رحمت والے نبی کا چہرہ مبارک اٹھا، سارے صحابہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا خیر النساء، اور میرے یارو بتاؤ بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے ہاتھ کا اشارہ کیا جی۔ اول تو جرت نہیں تھی صحابہ کے سوال کرنے کی، اٹھاؤ اللہ کا قرآن، پوری زندگی میں نبی سے صحابہ نے صرف 14 مرتبہ سوال کیا ہے، ڈرتے تھے، انتظار میں ہوتا کوئی سامنے سے آئے گا، کوئی وفد آئے گا، کوئی دوسرے قبیلے سے آئے گا، وہ آ کر حضور سے دین کے بارے میں مسئلہ پوچھے گا، ہم کان لگا کے سنیں گے، سوال وہ کرے گا، جواب ہمیں مل جائے گا، ورنہ جرت نہیں تھی، ادب کا تقاضا تھا، بولتے نہیں تھے صحابہ حضور کیا کہ خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ ایک اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تہجد گزار ہو، فرمایا ٹھیک ہے پر یہ میرا مطلب نہیں۔ خیر النساء کون ہے؟ جو نفلی روزے رکھتی ہو، رات کو اللہ کی عبادت کرتی ہو، فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرا یہ مطلب کوئی نہیں۔
خیر النساء کون ہے جو صدقے خیرات زیادہ کرتی ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے میرا مطلب کوئی نہیں. خیر النساء کون ہے؟ اللہ اکبر. سارے صحابہ. علی کہنے لگے میں علم کا دروازہ تھا, میں بھی چھلانگ مار کے آگے چلا گیا اور میں نے بھی کچھ بتا دیا. حضور نے فرمایا آج علم کا دروازہ تیرے سے بھی جواب دیا نہیں جا رہا, بتاؤ بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ حضرت علی کہنے لگے میں پیچھے بیٹھا تھا, اٹھا اور جلدی سے میں گھر کی طرف چلا گیا. میں نے کہا فاطمہ تیرے ابے کے سوال نے آج سب کو حیرانی میں ڈال دیا. آپ نے فرمایا خیر النساء, بہترین عورتوں میں عورت کون ہے؟ ہر ایک نے اپنا جواب دیا. شانوں والا ابو بکر بھی موجود ہے, مزاج نبوت ہمراز نبوت موجود ہے, امیر معاویہ کاتب وحی موجود ہے, ابو ہریرہ جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا وہ بھی موجود ہے, ابو ذر غفاری تقوی کا پہاڑ موجود ہے, عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن موجود ہے, عبد الرحمن بن عوف مدینے کا امیر ترین تاجر موجود ہے, سخی عثمان حیا والا موجود ہے, عمر جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے, اللہ اکبر, آج وہ بھی موجود ہے. لیکن کسی سے جواب نہ دیا گیا خیر النساء کون ہے. مائی صاحبہ بیٹھی مسکرائی, ہاتھ میں ہاتھ مارا, کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ جلدی چلا جا تیرے نمبر بن جائیں گے, آج تیرا نمبر پہلا ہو جائے گا, آج جلدی چلا جا, جا کے بتلا دے کہ خیر النساء عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور غیر محرم نے کسی اس عورت کو نہیں دیکھا ہے. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, یہ مجھے سوال کا جواب آ گیا, مجھے سوال کا جواب آ گیا. آپ نے فرمایا پہلے سن, خیر النساء کون ہے؟ کہ جی وہ عورت ہے جسے ساری زندگی جس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا اور غیر محرم نے اس کے چہرے کو نہ دیکھا. صحابہ کہنے لگے واہ 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 علی واہ واہ. نبوت والا دامن اٹھا, یہ اپنے ہاتھوں سے نبوت والے دامن کے کونے پکڑے, فرمایا اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے, یا اللہ میری فاطمہ کی مغفرت فرما دے, یا اللہ میرے فاطمہ کے درجے بلند کر دے, یا اللہ دنیا آخرت کی عزت کے تاج پہنا دے. صحابہ منہ میں انگلی دے کے بیٹھے ہیں. علی جواب تو نے دیا, دعا فاطمہ کو مل رہی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا علی جواب تو دے گا یا میں دوں؟ حضرت علی نے سر جھکایا. فرمایا علی تجھے اللہ کی قسم ہے بتا جواب کس نے دیا؟ کہنے لگے محمد تیری گود میں کھیلنے والی فاطمہ نے دیا. خیر النساء جس کا چہرہ کسی غیر محرم نے نہ, یہ خیر النساء ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فاطمہ آج مجلس میں سوال اٹھا, تیرے ابو محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ خدا کرے ایسا مجمع جو اس وقت بیٹھا ہے ہر جمعے سے پہلے آئے درود شریف کی مجلس میں شامل ہوا کرے. او لوگو اللہ کی قسم کملی والا ہماری ڈاک کا انتظار کرتا ہے. پچھلے جمعے جنہوں نے بیٹھ کے درود شریف پڑھا اس جمعے کسی کام کی وجہ سے نہ آ سکے, آج جب فرشتے نام لے کے گئے ہوں گے, اس نے بھی آج پڑھا اس نے بھی آج پڑھا, حضور نے پوچھا ہوگا پچھلے جمعے وہ آیا تھا آج کیوں نہیں آیا, کیوں نہیں اس کی طرف سے آیا ہے. اور لوگوں غفلت نہ کرنا, یہاں سے نماز پڑھ کے جاؤ گے, تسبیح نہیں تو ہاتھ کی انگلیوں کے پورے پر درود شریف پڑھتے چلے جانا, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے چلے جانا تاکہ تمہارا دکھڑوں والا پیغام حضور کے روزے میں پہنچ جائے. کملی والا اللہ کے حکم سے قبول فرمائے. مسکرائے, حضور نے روز انور میں مسکرا کے دکھا دیا. خدا کی قسم لبوں کی ٹھنڈک سارے جہان میں آئے گی, تجھے مجھے سینے میں محسوس ہو جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ آج سوال ہو گیا کہ کیا کا عزت دار عورت کون ہے؟ علی کیا جواب دیا کہ دنیا کا دستور ہے جس کے پاس سونے کے کنگن ہے, لیدر کا انگلینڈ سے تحفہ آیا ہوا پرس ہے, ایک بالش ہیل والا جس کے پیر کے نیچے سینڈل ہے, جوتا ہے, فلانی جگہ سے جوڑا لے کے آئی. ایمانداری سے بتلاؤ جس نے 700 روپے کا کلپ اپنے بالوں میں لگایا وہ دوپٹہ کیسے اوڑھے گی؟ اس نے تو اپنا کلپ محفل میں دکھانا ہے, اس نے تو اپنے پاؤں کی جوتی ہاتھوں کا کنگن دکھانا ہے. اور جس نے میرا عزیزو 20,000 روپے کا جوڑا پہنا وہ تمہیں برقع پہن کے سن کیسے دکھائے گی؟ آج میرے عزیزو تم یہاں کے صدر بازار میں چلے جاؤ, یہاں تم میرے عزیزو شاپنگ کرنے کے لیے اللہ اکبر, اگر تمہاری گھر والی کہہ دے
میاں صاحب آج میرے لیے برقع لے کے آؤ. تم یہاں اعلیٰ قسم کی دکان پر, اعلیٰ قسم کے پلازے میں بڑی دکان پہ چلے جاؤ اور جا کے کہو گے VIP برقع دکھاؤ. اجی 1600 سے لے کر 1500 سے لے کے 15,000 کا ہے. اور جی میری بیوی کے لیے 15,000 کا دکھا. یقین جانو جب اس پہ نقش و نگار نظر آئیں گے, پھول بوٹے نظر آئیں گے, اللہ اکبر, گھر کے اندر لے کے آئے گا. پیر محل کے بازار میں سب سے اعلیٰ برقع لے کے آیا. جب وہ پہل کے شیشے کے آگے کھڑی ہوگی اور کہے گی کیسے لگ رہی ہوں, مجھے ایمانداری سے بتا, وہ برقع اسے کہاں چھپائے گا جو برقع خود ہی بے حیا ہو گیا ہے. جب برقع پہل کے بازار میں گئی, برقع پہل کے محفل میں گئی, آپ بھی برقع کہاں سے لیا, یہ تو برقع خود ہی بے غیرت ہو گیا, یہ تیری غیرت کو کہاں چھپائے گا. کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا, پھر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب, اللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا, حیاتی ہو گئے, اللہ برکت دے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کی نواسی, حسن حسین کی بہن, حضرت علی کی بیٹی, فاطمہ کی گود میں لوری لینے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی, حضرت زینب. یحییٰ بن معین بہت بڑا محدث ہے, کہنے لگے کربلا کے واقعے کے بعد سیدہ زینب ہمارے محلے میں آ کے رہنے لگ گئی. رب کعبہ کی قسم ہے, ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ سیدہ زینب کی دیوار جڑی تھی. 15 سال میرے محلے میں رہی, کبھی میں نے فاطمہ کی زینب کو برقعے میں بھی نہیں دیکھا ہے. حضرت جعفر طیار کے بیٹے, اللہ اکبر, وہ عبداللہ بن جعفر طیار سے نکاح ہو گیا. ایسی بیماری آئی جو جان لیوا ثابت ہوئی. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے, اے نبی کی زینب, اے فاطمہ کی زینب, اللہ اکبر, نانے کا دین اجازت دیتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے, جا میرے ساتھ چل, تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا. حکیم صاحب کے پاس چلے, طبیب کے پاس چلے, نبض دیکھے گا, تیرا علاج کرے گا. اللہ اکبر, اتنی تو تیرا نانا اجازت دے کے چلا گیا. کہنے لگی رب کعبہ کی قسم ہے, کائنات کی عورتوں کے لیے اجازت ہے, فاطمہ کی بیٹی کے لیے اجازت نہیں. عبداللہ بن جعفر کہنے لگے, اللہ اکبر, کیسے؟ کہ یہ اجازت میں نے اس وقت کربلا کے میدان میں مانگی تھی, جب میرا بھائی کربلا کے میدان میں, اللہ اکبر, تیر تلواروں کے زخم کھا کے تڑپ رہا تھا, زبان باہر نکلی ہوئی تھی. میرا دل چاہ اپنے بھائی کو جا کر, اللہ اکبر, کوئی پانی کا قطرہ پلا دو. میرا دل چاہ, اللہ اکبر, بہنیں روئیں, بھائی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بھائیوں پہ پریشانی آئے, بہنیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتی ہیں. میرے عزیزوں, میں سمندری کے علاقے میں پچھلے ہفتے پروگرام پہ گیا, ماں بیٹی پاس آ کے بیٹھ گئی, دونوں عمر رسیدہ تھی, بیٹا بھی پاس آ کے بیٹھ گیا, کھانا کھا رہا تھا, بہن کی طرف اللہ اکبر نگاہ پڑی, آنکھوں سے رو رہی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی مولوی صاحب, میرے بھائی بڑے چنگے نے, اللہ دا شکر ہے, پیو دی جدادی چو انہاں نے مینوں حصہ بھی دے دیتا. میرے بھائی بڑے چنگے نے, اللہ دی بڑی سونی خیر ہے, اس کا چہرہ دیکھ تو مجھے باپ یاد آ جاتا ہے. اللہ اکبر, سونے چاندی کی کمی نہیں, جب بھی آتی ہوں جھولیاں بھر بھر کے لے کے جاتی ہوں. اللہ میرے بھائیوں کے مال میں برکت دے. بس اتنا کا ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گئی. میں نے کہا بی بی کیا ہوا؟ اس کے بھائی نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا تیے ہویا کی, کہ باپ کو مرے 2 سال ہو گئے, بھائی نے گھر میں پھیرا مار کے نہیں دیکھا ہے. ابا ہر مہینے آیا کرتا تھا, 2 مہینے بعد آیا کرتا تھا, باپ سر پہ ہاتھ رکھا کرتا تھا. جب سے باپ کا جنازہ اٹھا, دروازے کی طرف دیکھتے دیکھتے اینک 4 نمبر کی لگ گئی. اللہ اکبر, رشتہ دار نظر آئے, بھائی نظر نہیں آئے. پھر روتے روتے کہنے لگے, ہاتھ جوڑ دیا, ولی صاحب میری سفارش کر دو, ہمیں ابا بڑا یاد آتا ہے, اسے کو کبھی چہرہ دکھا جایا کر, باپ کا اس کا چہرہ دیکھیں گے, چہرے میں باپ نظر آئے گا, ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کیا بات کر گئی,
بھائی نے باتوں باتوں میں اسی وقت بیٹھے کہہ دیا، انہیں کہا تینوں ساری تیری چیزاں ضروری پوریاں نہیں ہوندیاں، تیرے کول خرچہ نہیں آندا۔ انہیں کہا بھاوا میں انہاں نوں اگ لانی ہے، مجھے تو تیرا پیار چاہیے، پراوا پیسے نہ دیا کر، سر تے ساڈے ہاتھ رکھ دیا کر۔ جاؤ جا کے سوچنا کتنا عرصہ ہو گیا ان ہاتھوں میں ڈالر پاؤنڈ تو آیا، یہ ہاتھ کبھی بیل کے سر پہ آیا؟ نہ میرے محترم عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس پیار تو بڑا ہے، عبداللہ نان صدیقی سے پیار ہے، قاری عتیق الرحمان سے پیار ہے، مسجدوں سے پیار ہے، مدرسوں سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے۔ رب کعبہ کی قسم بازار میں جائیں گے، اسلامی بک ڈپو سے اعلیٰ قسم کی جلد والا قرآن لائیں گے، اعلیٰ قسم کے ورقے والا قرآن لائیں گے، جزدان لائیں گے، اور لوگ اگربتیوں کی دھونی دیں گے، سب سے اونچا رکھیں گے، مکان کی سب سے اونچی جگہ سے رکھیں گے۔ پیار تو ہمیں اتنا ہے، لیکن پورا سال رمضان کو گزرے ہو گیا، احساس اتنا نہیں کہ کبھی ہم نے اسے کھول کے دیکھا ہو۔ میں تنوارا میں جاوارا، احساس تو اتنا ہے، پیار تو اتنا ہے، میں صدقے یا رسول اللہ پیار تو اتنا ہے، غلامی رسول میں پیار تو اتنا ہے، لبیک یا محمد پیار تو اتنا ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، پیار تو اتنا ہے، لیکن احساس میرے عزیز و رتی برابر کا کوئی نہیں۔ آج ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں، میں تمہارے سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ آج جمعۃ المبارک کا برکت والا دل تھا، فرشتے تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑے تھے، فرشتے جن راستوں سے تم نے جمعہ پڑھنے آنا تھا فرشتے ان راستوں میں آ کے کھڑے ہو گئے، مسجد کے دروازے پہ فرشتے جنت کا قلم جنت کا رجسٹر لے کے بیٹھ گئے، اللہ کی رحمت والی چادر لے کے بیٹھ گئے کہ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، اللہ کا حکم پورا کرنے آئیں گے، نبی کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے آئیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئیں گے، ذکر اذکار کرنے کے لیے آئیں گے، خدا کا قرآن سنایا جائے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنایا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم میں نے فرشتوں کو دروازوں سے، میں نے فرشتوں کو گھروں سے، میں نے فرشتوں کو مجلسوں سے بھاگتے دیکھا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہ ان پر خدا کی رحمت لے کے آئے جو جمعے جیسا مقدس فریضہ ادا کرنے سے پہلے محمد کی سنت پہ اس طرح چلا کے آ گئے ہیں۔ میرے عزیزوں سوچو تو صحیح، کیا بگاڑا تھا داڑھی کے 4 بالوں نے؟ میرے عزیزو احساس ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا پیار دیکھو اور احساس دیکھو۔ نجران کا عیسائی آ گیا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے پاس حکومتی معاملات کے پاس آیا، معاملات کے سلسلے میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے بات چیت کی، فرمایا او لوگو مہمان خانے میں میرا خیمہ لگا دو تاکہ ملازموں سے میں مال کی خدمت نہیں کراؤں گا، میں مال کی خدمت خود کروں گا۔ کون ہے؟ غزوہ بدر ہوا، دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے نبی کو در بدر کیا، جنہوں نے نبی کو کہہ دیے، جنہوں نے سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھے مارے، جنہوں نے زنیرہ کا چمڑا ادھیڑا، جنہوں نے احد کے میدان میں نبی کے چچا کے ٹکڑے کر کے نبی کو رلایا، یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ظلم کی التہا کر دی۔ غزوہ احد سے پہلے بدر کا مارکا ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوا۔ رحمت والا نبی دروازے پر آ گئے، فرمایا لوگوں مکے والے آئے، میرے داد کے آئے، دشمنی اپنی جگہ، لڑائی اپنی جگہ، انہیں کون ہے جو آج مہمان نوازی کے لیے لے کے جائے گا؟ اللہ اکبر، ہر کوئی ہر ایک کو لے گیا، ادھر ایک بچا، ادھر ایک نبی کا صحابی بچا۔ آپ نے فرمایا اسے کون لے کے جائے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے چہرہ دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا کچھ ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی بڑی شوق ہے، یوں نہیں کہا جی 1 سالن ہے، 1 سالن اپنے گھر سے منگوا دو، یوں نہیں کہا جی روٹی 2 ہے، کھانے والے میں میری بیوی اور یہ مہمان ہے، 2 روٹیاں اپنے گھر سے پکوا دو۔ نا جی نا، اللہ کی بڑی خیر ہے، اللہ کی بڑی خیر ہے، اچھا بھی لے جا۔ مہمان کو جب لے کے گئے گھر کے دروازے سے 4 فٹ دور کھڑا کر دیا، اندر گئے، بیوی سے جا کے لے خبردار تیرے سے سوال کروں جواب کان میں دینا، گھر کی دیواریں سننے نہ پائے، باہر رسول اللہ کا مہمان کھڑا ہے، اگر تیری بات کڑوی سن کے اس کا سر جھک گیا اللہ کے نبی کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گا؟ کہنے لگی بتا تو صحیح۔ اللہ کی بندی سارے صحابہ اپنا اپنا مہمان لے گئے، ادھر مہمان ایک بچا، میزبان ایک بچا۔ حضور نے فرمایا
فرمایا اسے کون لے کے جائے گا؟ میں نے کہا جی میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے، بہت کچھ ہے۔ بیوی کہنے لگی الحمدللہ، اگر تو گلا کرتا خدا کی قسم ہے تجھے زندگی بھر چہرہ نہ دکھاتی، اللہ کی خیر ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہ 2 روٹیاں پڑی ہیں، کئی دن کے بعد ارادہ کیا تھا ابا دونوں بیٹھ کے ایک برتن میں کھائیں گے، تو لقمے مجھے دے گا، میں لقمے تجھے بنا کے دوں گی، لیکن قسمت کی بات ہے کوئی بات نہیں، نبی کا مہمان آیا، ساڈی خیر ہے یہ پیٹ بھر کے جائے۔ اللہ اکبر، روٹیاں لا کے اس کے آگے رکھ دی۔ عرب کا دستور تھا میزبان کے ساتھ مہمان بیٹھ کے کھاتا تھا، مہمان کے ساتھ میزبان بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا پاجی تسی کھاؤ؟ انہوں نے کہا نا جی نا، مکے میں شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال گزارے، روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی، روٹی سے منہ کا ذائقہ نہیں بدلتا، درخت کے پتے چباتے ہیں۔ گھر سے باہر نکلا، او میرے عزیزو، سوکھی ٹہنی پہ چند پتے لگے تھے، یوں کر کے جھاڑ کے لایا، پتے رکھے، سوکھا پتا منہ میں گیا، یا گال پہ لگا، خون آنے لگ گیا، کہنے لگا الحمدللہ اللہ اکبر، کہ روٹی کھا، کہنا جی ہم تو پتوں سے پیٹ بھرتے ہیں۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا کون ہے میرے اس مہمان کو لے کے جائے، پھر ہاتھ کھڑا کر دیا کہ مانگ تاک کے تجھے کھلاؤں گا، تیرے سامنے پتے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ 3 دن یہ عمل ہوتا رہا، تیسرے دن وہ روٹی بھی کھا رہا تھا، اس کے منہ سے خون آتا دیکھ کے رو بھی رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ کون سی ہستی ہے جنہوں نے ایسی محنت کر دی، یہ کون سی ہستی ہے جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، لوگوں کا احساس کرنے والے، یہ کون ہے؟ کسی کا جانور کسی کی، اللہ اکبر، چراگاہ پہ پہلے چل جایا کرتا تھا، 150 جانور 150 سال تک لڑائی رہتی تھی، یہ کس نے تمہیں رنگ میں رنگ دیا؟ اللہ اکبر، صحابی کی آنکھ سے آنسو نہ تھما، کہنے لگا محمد الرسول اللہ، پھر روٹی کا چگیر یوں کر کے پرے دھکیل دیا، صحابی کے سینے کے ساتھ سینہ لگایا کہ روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے میں تیرے محمد کا کلمہ پڑھ کے تجھے سناؤں گا۔ احساس ہمارے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ، آج پھر سوال ہے، عزت دار عورت کون سی؟ اماں کہنے لگی علی یہ بھی کوئی بات ہے، وہ بتاؤں گی جو میرے ابا نے مجھے بتایا۔ کیا؟ کہ جا بتا دے عزت دار عورت وہ ہے جو اپنے گھر کی 4 دیواری کا خیال کرتی ہو اور گھر کے اندر رہ کے کیا کرے؟ اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، خامد کی تابع داری کرے اور پردے کا خیال کرے۔ فرمایا میرے ابو نے کہا تھا یہ عزت والی عورت ہے، قیامت کا دن ہوگا، دنیا حساب دے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ آج چودھری صاحب السلام علیکم کرتے ہیں، بیوی جا کے آگے ہاتھ دے دیتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایسی زندگی نہ گزارنا جیسے جاہلیت کے اندر گزارتے تھے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کا رسول تمہیں جو کہہ دے پھر اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، پہلے ساری کائنات کو حکم دیا، پھر اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ میرے چاچے کا پتر ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرے خالو کا بیٹا ہے، چلو چلو آؤ در نبوت پہ چلے، آؤ چوکٹ مصطفیٰ پہ چلے۔ نبی کی شریعت قرآن کا حکم کیا دیتا ہے؟ فرمایا کزن کے ساتھ ہاتھ ملانا کیسا ہے؟ جواب ملا، ایک ہوتا ہے کتا، ایک ہوتا ہے سور۔ کتا خشک کپڑوں سے لگ جائے کپڑے نہ پاک نہیں ہوتے، اور سور خشک بھی کپڑوں سے لگ جائے کپڑا نہ پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کزل کے ساتھ ہاتھ تھا، فرمایا سور کے ساتھ جسم لگ جائے وجود اتنا نہ پاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کزل کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود نہ پاک ہو جاتا ہے۔ حامد سو رہے رات کو، صبح اٹھا، یہ دودھ کا ڈول لے کے کہاں بھانے پہ جا رہی ہے؟
برتن ہاتھ میں لے کے، دودھ لے کے، برتن خالی لے کے، ایک میں دہی ایک میں دودھ، ڈبل روٹی لے کے، انڈے لے کے آ رہی ہے، گھر میں تیرے کوئی نہیں، اللہ دی خیر ہے، پترا والیاں اللہ دی خیر ہے، سرتاج موجود ہے اللہ کی خیر ہے، 4 بھائی موجود ہے اللہ کی خیر ہے، شوہر موجود، باپ موجود ہے، پھر بی بی کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں کہ سو جو تسی، میں ہاں نا، اللہ اکبر، کوئی نہیں اٹھا، انہوں نے کہا ابو کے کمرے میں گئی تھی، انہوں نے کہا میں رات 2 بجے تو آیا تھا، جا سامنے تو دکان ہے لے آ، بیٹی کو کہا، انہیں چادر تانی ہے، سارے اپنے پیڑ پر آنے ملے دی گل ہے، میں شوہر کے کمرے میں گئی، میں نے کہا میاں جی آپ چلے جاؤ میں عورت ہوں، شوہر کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میں رات کو 3 بجے تک کام کرتا رہا، اب دہی لانے میں تجھے موت پڑتی ہے، اچھا جی، بیٹے کے پاس گئی، بیٹے کے سینے پہ موبائل کا نیٹ چل رہا تھا، ماں نے اٹھایا، بیٹا اٹھ، کہا اماں مجھے تنگ نہ کر، جلد کمرے سے باہر چلی جا، 4 بھائیوں کی چرپائیوں کے پاس گئی، کبیرو اپنی بہن کو دہی لینے بھیجو گے، انہوں نے کہا پھر ایسی کون سی قیامت آ گئی دنیا کی بہنیں لاتی ہیں، یا تو لے آ، باپ نے اجازت دے دی، بیٹے نے اجازت دے دی، شوہر نے اجازت دے دی، بھائی نے اجازت دے دی، حضور نے فرمایا ان 4 سے کہہ دو گھر سے نکلی، پہلا قدم اٹھایا، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، 100 قدم اٹھا کر پھر واپس آئی، ان 4 سے کہہ دو جتنے قدم چل کے گئی بے فکر ہو جاؤ، تمہارے لیے ہر قدم کے اوپر اس کی قدم کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں مکان بنا دیا، ہر قدم پر جہنم میں مکان۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، بیت اللہ غلاف میں، قرآن غلاف میں، نبی کے روزے کی قبر مبارک غلاف میں، عورت کو بھی اللہ نے غلاف کے اندر رکھا، پھولوں کی مہک اللہ نے پتیوں میں رکھی، ظاہر کیا اللہ نے جو قیمتی چیز ہے اللہ نے اسے غلاف کے اندر رکھا، عورت بھی قیمتی چیز ہے، کرونا کیوں آیا، ڈینگی کیوں آیا، ملکی حالات کیسے، نظام درم زندگی درم برم پیدا ہو گیا، اور اس گود نے چور اچکے پیدا کرنے شروع کر دیے، اس گود نے غازی نہ پیدا کیے، اس گود نے مجاہد پیدا نہ کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بد نظری گودوں کو کھا گئی، آنے والے کی زبان پہ نہ قرآن رہا، نہ رب کا فرمان رہا، نہ نبی کا طریقہ رہا، آنے والے کی زبان اس سے محروم ہو گئی۔ میرے عزیزوں میں نے پہلے عرض کیا پیار ہمارے پاس بڑا ہے لیکن ادب کوئی نہیں، احساس کوئی نہیں۔ جاؤ سلطان محمود غزنوی کے پاس نجران کا میرے عزیزوں مہمان آیا، اپنا خیمہ خادم سے کہہ دیا، محمد حسن خادم تھا، اسے کہہ دیا میرا خیمہ مہمان کے سامنے لگا دے تاکہ رات کو کچھ چیز کی ضرورت پڑے تو میں نوکر بن کے جاؤں گا۔ وہ تو آئے ہی تھا کہ ہر میدان کے اندر تلوار اٹھاتا نہیں، اللہ فتح اس کے قدموں میں ڈالتا ہے، کیا بات ہے، کیا اس کے راز نیاز ہے۔ اور لوگوں اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کے قصے سناؤ، ان کو بتاؤ صلاح الدین ایوبی کون تھا، ان کو بتاؤ محمد بن قاسم کون تھا، ان کو بتاؤ نور الدین زنگی کون تھا۔ خدا پاک کی قسم جب تیرے ہاتھوں میں موبائل دیکھتے ہوں گے قبروں کے اندر یہ روتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہم نے تو تلوار میدان میں چلا کر تلمل دل قربان کر کے محمد کے دین کے بوٹے کو بلند کر دیا، اور لوگوں جس بوٹے کو ہم بلند کر کے گئے تھے تم نے اسے سارا ہی مرجھا کے رکھ دیا ہے۔ رات ہوئی، حسن غلام کا خیمہ سامنے، عیسائی کا خیمہ ادھر، سلطان محمود غزنوی کا خیمہ ادھر، تینوں۔ رات کا پہر ہوا، نام تھا محمد حسن۔ سلطان محمود غزنوی نے خیمے سے کہا حسن، اس نے جلدی جلدی ایک برتن اور ایک لوٹا پانی کا لیا، اندر چلا گیا اور واپس آیا۔ نجران کا عیسائی کہنے لگا ادھر آئیے، وہ عیسائی کہنے لگا ادھر آئیے۔ اس نے حسن کہا تو لوٹا لے کے اندر چلا گیا، اسے پانی کی روٹی کی ضرورت ہوئی، تجھے کیسے پتہ لگا یہ لوٹا لے کے پانی سے وضو کرے گا؟ انہوں نے کہا جب سے بچپن میں تھا اس کے پاس سے آیا، ہمارا اللہ اکبر ہمارا سربراہ مجاہد بھی ہے، نبی کا خادم بھی ہے۔ کہا کیا ہوا، یہ پانی لے کے کیوں گیا؟ کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے مالک کو پہچان لیا، مالک نے مجھے پہچان لیا، ہم دونوں نے اپنے خالق کو پہچان لیا، اور ہم دونوں نے خالق کو پہچانا، خالق نے ہمیں اس کی پہچان کروا دی جس کے ہاتھوں میں اللہ نے جنت کی چابی نہ رکھ دی، جنت کے دروازوں کی کنجیاں رکھ دی۔ انہیں کا مطلب نہیں سمجھا۔ کہ اللہ اکبر میرا نام محمد حسن ہے،
جب وہ مجھے حصل کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے مالک کا وضو ساقط ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، میں پانی کا برتن اندر لے کے جاتا ہوں، اسے وضو کرا دیتا ہوں، اور جب مجھے محمد حصل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں برقرار ہے۔ مجاہد اپنی جگہ، ادب بھی اپنی جگہ ہے۔ یہ میرا سلطان محمود غزنوی ہے، کہتا ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی حضور کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ ادب کے ساتھ میرے عزیزوں میں احساس بھی ہونا چاہیے۔ مسجد کا ادب، جوتے اتار کے آ گئے، احساس بھی تو مسجد کا کرو۔ فرمایا خبردار نماز سے پہلے مسجد کے اندر آؤ، اقامت میں شامل ہو، آہستہ آہستہ جتنی جگہ چل کے آؤ گے نحوست پڑے گی، وضو کا پانی جتنا گراؤ گے گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہوگا۔ اسی لیے اذان کے بعد 20 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں کی یہاں بھی مختلف کیٹیگری ہیں۔ سردی کے موسم میں لوگ آتے کوئی نہیں، گرمی کے موسم میں آدھا آدھا گھنٹہ اسی کے آگے لیٹے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اے بے ضمیرو، سردی کے موسم میں مری جانا آسان ہے، خدا کے گھر میں آنا مشکل ہے۔ برف کے گولے سردی میں بنا بنا کر ایک دوسرے پر پھینکنے سے سردی نہیں لگتی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں سردی لگتی ہے۔ میرے عزیزوں پیار تو ہمارا پہاڑوں کی بلندیوں تک احساس اتنا نہیں کہ اپنے گھر کے سامنے سے نکل کے اللہ کے گھر کو آباد کر سکے۔ میرے عزیزوں خدا کے واسطے احساس ندامت لے کے آؤ، کیا کہ ہم نے گزشتہ زندگی میں جو غلطیاں ہمارے سے ہو گئی، دانستہ کی ہے، جان بوجھ کے کی، اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور آئندہ زندگی کے جو 4 دن بچ گئے، اللہ محبوب کے طریقے گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، بزرگوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، اللہ محبوب کے طریقوں کو زندہ فرما دے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں اکٹھے مل کے توبہ کرے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ کرونا سے، ڈنگی وائرس سے، پولیو کے مرض سے، ہیپاٹائٹس سے، گردوں کے ختم ہو جانے سے، دل کی شریانیں بند ہو جانے سے، کینسر جیسے مرض سے، شوگر جیسے مرض سے، بلڈ پریشر کی اللہ اپ ڈاؤن سے، یا اللہ ایکسیڈنٹ سے، ہڈیوں کے جڑنے توڑنے سے، یا اللہ آفتوں کے آنے سے، کرنٹ لگ جانے سے، یا اللہ ہمارے بچوں کا غلط راستے پر چلنے سے، پروردگار عالم غلط رہنمائی سے، اے اللہ تمہاری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری توبہ اور نیکوکاروں والی زندگی، 5 وقت کی نماز والی زندگی، روزانہ قرآن پاک کو کھول کے پڑھنے والی زندگی، حلال کمانے والی زندگی، بڑوں کا ادب کرنے والی زندگی، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والی زندگی، اللہ تجھے راضی کرنے کی، تیرے حبیب کے طریقوں کی چادر اوڑھنے کی زندگی نصیب فرما۔ دنیا کی زندگی میں رکھ، اسلام کے سائے میں رکھ، اور جب موت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ جب دنیا سے جاتے ہو لوگ دیکھ کے روئے اور مسکراتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔